عليكم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وجاهدوا في الله حق جهاده اگر جواں ہو میری قوم کے جیسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں شور کوٹ کے غیور روشن ضمیر مسلمانوں آج کشمیر کی وادی جو جنت نظیر ہے وہ جس ستم ظلم اور جبر کی شکار ہے یہ کسی بھی باشعور پاکستانی سے مخفی نہیں ہے آج کشمیریوں کی 4 نسلیں پاکستان سے محبت کی جرم کی سزا بھگت رہی ہے ان کی جانیں ان کا مال اولاد عزتیں آبروئیں برباد کی جا رہی ہیں لیکن آج بھی کشمیری اپنے شہداء کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں اللہ کشمیر بنے گا کشمیریوں سے رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان لیکن ہماری حکومتوں نے کشمیریوں کی محبت کا جواب اس طرح نہیں دیا جس طرح دیا جانا چاہیے تھا چاہے وہ پیپل پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو کسی نے بھی کشمیریوں کے غم کا مداوع نہیں کیا آج موجودہ حکومت کے پلے میں عمران خان کی اقوام متحدہ والی تقریر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ حکومت 2019 کے بعد چاہیے یہ تھا کہ آج اس حکومت کے وزیر مشیر سفیر ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ٹاسک دیا جاتا کہ آپ کشمیریوں کے لیے عالمی رہنما کو ہموار کریں آپ وہاں کے امبیسڈر کو سفیروں کو ملے میرا نتیجہ دلوایا جا سکے استصواب رائے دلوایا جا سکے اور شور کوٹ کے اہل حدیثوں یاد رکھنا آزاد کشمیر تمہارے اسلاف کا صدقہ ہے احسان ہے مولانا فضل الرحیم وزیر آبادی نے جماعت مجاہدین کے ساتھ مل کر موجودہ آزاد کشمیر کو آزاد کروایا تھا علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان 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 علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث قائدین اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ جانتے ہو قائد اعظم کا باڈی گارڈ کون تھا جماعت مجاہدین کا اہل حدیث کے اسلاف غازی عبدالکریم تھا جس نے حضرت قائد اعظم کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیے تھے ہمارا کشمیریوں کے ساتھ رشتہ بڑا پرانا ہے لیکن ہماری حکومتوں نے چاہے وہ فوجی ہو سول ہو کشمیریوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا پرویز مشرف نے اپنے دور میں
مقبوضہ کشمیر کے درمیان باڑ لگائی، آؤٹ آف پاس جا کر خود مختار کشمیر کے دعوے کیے، ان کے آئیڈیاز پیش کیے. یہ بات یاد رکھیے، کشمیر تبھی بچے گا جب یہ پاکستان کا حصہ بنے گا. خود مختار کشمیر کی حالت وہ ہوگی جو تبت، حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ کی ریاستوں کی ہوئی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو تو اس کا ایک حل جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ جہاد ہے. حکومت پاکستان، عمران خان ہوش کے ناخن لے. یہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتا تھا، یہ ریاست مدینہ کے دعوے کرتا تھا. عمران خان، ریاست مدینہ میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی نہیں جاتی تھیں، ریاست مدینہ میں مسلمانوں کا خون بہایا نہیں جاتا تھا. ریاست مدینہ تو وہ ریاست تھی کہ حجاج بن یوسف کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ سندھ کی بیٹی پریشان ہے، جرم کا شکار ہے. وہ محمد بن قاسم کو عرب کے صحراؤں سے اٹھا کر سندھ بھیج دیتا ہے. حضرات، کشمیر کی آزادی کا واحد حل جہاد ہے، اور جہاں پر یہ بات کہنی ضروری سمجھتا ہوں، یہ وہ جہاد ہے جو جہاد محمد الرسول اللہ نے کیا تھا، جو صدیق و فاروق و عثمان و علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. یہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی یہ لوگ کشمیر کے نام پہ کہاں کے چندے کھانے والے، جائیدادیں بنانے والے، انہوں نے کشمیر کا کچھ نہیں کیا، بلکہ کشمیر کے نام پہ اپنا آپ بنایا ہے. ہاتھ بلند کیجئے، عہد کیجئے کہ ہر نوجوان کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالے گا. ہاتھ اٹھاؤ، پیچھے والے بھی اٹھاؤ. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا.